قرآن کی آیت میں شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ شاہ صاحب، وہاں جس طرح بازار کا ذکر ہوا تو بازار ہوں گے کیا اس طرح کے جس طرح ہم سمجھتے ہیں جیسے یہاں کے بازار ہیں؟ وہاں بھی باقاعدہ کوئی خریداری ہوگی، وہاں بھی بزنس ہوگا باقاعدہ، کھانا کون لے کے آئے گا، پکائے گا کون، کیا ہوگا؟ دیکھیں وہاں احتجاج کچھ نہیں، سٹرائک نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، محتاجی نہیں، ٹھیک ہے، احتیاج جس کو کہیے، احتیاج، ٹھیک، محتاجی وہاں پر نہیں۔ بازار بھی ہوں گے تو بالکل اس طرز میں ہوں گے، جو چیز جس طرح نے فرمایا کہ تصویر نظر آئی تو ویسی ہوگی، تو خرید کو تو نہیں لے گئے وہ، تو وہاں پر یہ چیزیں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائیں گے۔ بازار پہ چلے گئے، جو چیز ان کو پسند آئی انہوں نے خرید لی، پیسے کوئی نہیں مانگے گا، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی یہ صفت پیدا کر دی جائے گی، وہ بھی چاہیں گے کہ ہماری دکان سے لوگ لے جائیں۔ تو مطلب دکان کھول کر کیوں بیٹھے ہوں گے؟ تو وہ بازار کا جو حسن ہے، یہاں پر تو آپ مجبور تھے نا، یہاں تو مجبور تھے آپ کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہے کیسے ہو جائیں، اور اگلا مجبور تھا نفع، تو دونوں کی نیت نفع کے حصول کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نفع کی صورت کو کنورٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو دینے میں تسلی ہوگی، آپ کو لینے میں تسلی ہوگی، وہ اس میں خوش ہوگا کہ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں، جی بالکل، یہ اس کی تمنا ہوگی، یہ اس کی تمنا ہوگی، اور لینے والا جو ہے وہ لینے کی بالکل اسی طرح۔ کھانا کون پکائے گا جی؟ بیگم پکائے گی یا پکانے کا مسئلہ ہو گیا تو بس سب کچھ پکا پکایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی لیٹا ہوگا تو اسے آسمان جنت پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوگی کہ کاش یہ بھن کر میرے پاس آ جائے۔ اچھا، سرکار فرماتے ہیں جیسی وہ تمنا کرے گا وہ پرندہ بھن کر، اور اس طرح کہ آگ پر نہیں بھنا ہوگا، اچھا، اسٹیم روسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، واہ واہ، سامنے آ جائے گا، وہ جتنا اس کا دل چاہے گا، کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے تو کھائیں گے نہیں، خواہش نفسانی ہوگی، اچھا، ہاں بس اس کے تحت وہ کھائے گا، جب کھا کے اس کا دل بھر جائے گا تو سرکار فرماتے ہیں وہ دوبارہ وہ پرندہ زندہ ہو کے پھر آسمان جنت پوڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی تمام بیگمات کھانے پکانے سے نہیں جی بالکل نہیں، وہاں تو بلکہ یہ ضرور ہے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی بیٹھیں گے، سرکار فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تجھے اللہ نے کیا کیا دیا، وہ اپنا بتائے گا، وہ اپنا بتائے گا، تو پھر وہ اس کی دعوت کرے گا، ایک دسترخوان لگائے گا جس پہ 80,000 قسم کے کھانے ہوں گے، 80,000 قسم، سارے کھا سکے گا، چکرے کو کھا سکے گا، کیونکہ وہاں تو بس وہ سرکار نے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہاں کھانا کھائیں گے تو کیا وہ استنجا کھانے والا نہیں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا خوشبودار ڈکار آئے گی، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا، سب ختم، بس 1 منٹ میں ختم۔ تو لوڈ شیڈنگ ہوگی وہاں پہ؟ جی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں، مقیلہ مصطفیٰ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمایا، جو چاہے گا ہوگا، یہی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، فتح الغیب شریف میں فرماتے ہیں موتوا قبل موتکم، اپنی موت سے پہلے مرو تو جنت میں جو تمہاری صفات ہے وہ تم کو یہاں ملیں گے۔ اللہ فرمایا وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر کن کی طاقت جو ولی کے ہاتھ پر جاری کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَتُؤْمَنُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ لِدُنِّيَّتِهِ، سارے غیوب کے کارخانے پر اس سے مطلع کرتا ہے۔ تو مرید نے پوچھا حضرت یہ خارق عادت عمل کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے وہ، اور ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو وہ مقام جو اسے جنت میں ملنا ہے وہ اللہ رب العالمین بطور انعامت و کرامت کے ولی کو دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، یہ بھی ایک ہمارے لیے تو یہ وہ بن گیا نا، چھوٹے علاقے والا ٹینشن میں مبتلا نہ ہو، وہاں پہنچیں گے لائٹ ہی لائٹ ہوگی، وہاں تو ایسی حور ملے گی، سرکار نے فرمایا اگر وہ حور دنیا میں جھانک لے، صرف جھانک لے، مشرق و مغرب روشن کر دے گی۔ ایک روایت میں اس کو دوپٹے کی یہ شان بیان کی، اگر وہ دوپٹہ اپنے اوڑھنی زمین پر ظاہر کر دے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائے، اور وہ ناخن ظاہر کر دے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں، آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے بعد میں، اور پہلے ایک کلام جو ہے نا وہ شامل کر لیں۔ صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ، پہلے جو ان کی فرمائش ہے فاروق چوہان صاحب کی، پہلے وہ، پھر اس کے بعد یا کوئی اور کلام، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی واہ واہ، میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں، واہ واہ، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے،
میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ جس کی پہچان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، سرور ہر جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بادو چشمے تے التجا ہے میری، ہاں بادو چشمے تے التجا ہے میری، سرور ہر جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بادو چشمے تے التجا ہے میری، ہاں بادو چشمے تے التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام، بس ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جان مدینہ پاک میں ہے، بلکہ جن کا مستقل ٹھکانہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا کا